ایک صحابی فرماتے ہیں میں جاہلیت میں تھا، اس وقت ایمان نہیں لایا، میں نے ذوالمجاز عکاظ کی منڈی میں دیکھا ایک نوجوان ہے، بڑا خوبصورت چہرے والا ہے، بڑا پر نور چہرہ ہے، آخر چہرہ نبوت کا چہرہ ہو، کیا نبوت کے چہرے میں باقی چہروں میں فرق ہوتا ہے۔ نبی کو اللہ جب پیدا کرتا ہے تو بے عیب پیدا کرتا ہے، کوئی نبی کانا گزریا نہیں، جو کانا ہوئے تو نبی ہو سکتا نہیں۔ لوگ تو عجیب بات کرتے ہیں، کانوں کو بھی مان جاتے ہیں، افسوس ہے، لوگوں دماغ خراب ہے۔ جس کو کوئی رشتہ نہ دے، جس کو کوئی یار دوست کہنے کے لیے تیار نہ ہو، اللہ اس کو نبوت دے دے جا کے۔ میرے دوستو، اور بات یہ بھی آپ کو پتے کی بتا دوں، اگر کوئی کہے جی مرزا نبی اس لیے نہیں کہ وہ کانا تھا، نہیں میرے دوست، یہ وجہ بھی نہیں۔ مرزا اگر اتنا خوبصورت ہوتا نا کہ دنیا پاگل اور دیوانی ہو جاتی، لیکن میرے حبیب کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ تو خیر بات کر رہا تھا کہ نور نبوت چہرہ مصطفیٰ پر، اتنا حسین چہرہ، صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ نوجوان میدان میں کھڑا ہے اور ایک ہی اعلان ہے، یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس، ملم والو، نبی کا اعلان، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ مان لو، کیا کر لو؟ قولو، کہنا تے وڈا آسانے، مان لو یہ عقیدہ کہ لا الہ الا اللہ، حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں، اگر ہے تو کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ تو کہتے ہیں جب یہ اعلان میں نے دیکھا تو فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَهُ، کوئی تھوک رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَضْرِبُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارِ، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی مٹی ڈال رہا ہے، لیکن وہ نوجوان باز نہیں آ رہا، ایک ہی پیغام لگا ہے۔ یہاں تک کہ آدھا دن گزر چکا ہے، میں دیکھتا ہوں اس نوجوان کی ایڑیاں بھی خون میں رنگین ہو گئی ہیں، لیکن اس کے اس لہجے میں، آواز میں فرق نہیں آ رہا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ، بڑی عمر کا آدمی، وہ کہہ رہا ہے لوگوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے۔ میں نے پوچھ لیا کسی سے، او لوگوں کیا ماجرا ہے، یہ نوجوان کون ہے؟ حسین و جمیل۔ کسی نے کہا یہ وہ نوجوان ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، تو کہا یہ دوسرے بڑی عمر والے کون ہیں جو پتھر مارے؟ تو کہنے لگے یہ اس کا اپنا سکا چچا ہے، حقیقی چچا ہے، جو پتھر مار کے کہتا ہے لوگوں میرا بھتیجا ہے، پاگل ہو چکا ہے، جھوٹا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں دن آدھا گزر گیا، ایک لڑکی آتی ہے، اس کے پاس پانی ہے، آتے ہی رونے لگتی ہے اور اپنے بابا کے وجود سے خون صاف کرتی ہے، رو رو کے کہتی ہے میرے بابا بس کیجئے، آپ کے پاؤں خون میں رنگین ہو گئے ہیں، آپ تھکتے نہیں۔ کہتے ہیں بیٹا اگر وہ مارتے نہیں تھکتے تو تیرا بابا قرآن سناتے کیوں تھکے گا؟ اگر وہ پتھروں کی بارش برسائیں گے میں قرآن کی آیتوں کی برسات کروں گا۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، اللہ دفاع بھی کرتا ہے، اس میں شک تو کوئی نہیں، لیکن
اس مشن قرآنی کے لیے تکلیفیں، آزمائشیں، سختیاں یہ لازمی، یہ پکی بات ہے، اس لیے کہ نبی سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا، حسن و جمال والا، اچھی تقریر والا، اچھے بیان والا، اچھے انداز والا، سچائی والا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ جب وہ قرآن سنائے اور ان کو برا بلا کہا جائے، اور آج ایک آدمی سنائے اس کو لوگ برا نہ کہیں، تو سمجھو کچھ فرق ہے، کہنے والے کہتے رہیں گے۔ تو جب لوگوں نے کہا مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نبی کریم۔ اللہ تیرا قرآن سناتا ہوں، مجھے پاگل کہہ کے، مجھے دیوانہ کہہ کے میری بات کا مذاق اڑاتے ہیں، میری بات کا وزن کم کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ کیا کمال ہے ان جملوں میں، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ فرماتے ہیں گواہ ہے قلم، شاہد ہے قلم، وما یسطرون، جو کچھ قلم سے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کے فضل سے مجنون، تو پاگل نہیں، تو دیوانہ نہیں ہے میرے پیغمبر۔ اب بات تو اتنی کرنی ہے تو قلم کو گواہ کیوں بنایا؟ بات ٹھیک ہے؟ نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، قلم گواہ ہے، جو لکھتے ہیں قلم سے، یہ سارا کچھ شاہد ہے کہ آپ پاگل دیوانے نہیں۔ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، اپنے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری کا معنی کرنے لگا ہوں تو جی، وہ کہتے ہیں گواہ قلم، میرے پیغمبر تاریخ کا قلم گواہ ہے، حکیموں کا قلم گواہ ہے، شاعروں کا قلم گواہ ہے، مومنوں کا قلم گواہ ہے، کافروں کا قلم گواہ ہے۔ قیامت تک میرا پیغمبر قلم سے بہت کچھ لکھا جائے گا، لیکن کسی قلم سے تجھے پاگل نہیں لکھا جائے گا۔ قلم سے آپ کو پاگل کوئی نہیں لکھے گا، کافر بھی نہیں لکھے گا۔ ہاں یہ چند لوگ ہیں ضد میں آئے ہیں، ہٹ درمی میں ہیں، جب انہوں نے راستے ہی سارے روک دیے تو نبی کریم نے ایک جملہ کہا ہے جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ آپ کو بتاؤں، آپ کو درد محسوس ہوگا کہ نبی کریم کے سینے میں اس کلام اللہ کی تبلیغ کا کتنا درد تھا، کتنی چاہت اور تڑپ تھی۔ کیوں نہ ہو، پہلے دن ہی سے اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر قرآن پہنچا۔ اگر قرآن کی تبلیغ نہیں کی تو آپ نے میرا پیغام پہنچایا؟ میرا قرآن، میرے پیغام کو پہنچانا ہے تو قرآن پہنچائیے، میرا پیغام قرآن کے ذریعے پہنچے گا۔ اب نبی نے اس فریضے کو کیسے نبھایا ہے ذرا دیکھیے۔ سارے راستے بند، حج کا موسم